اگر اسلامی نظام نہ ہو، ملک مسلمانوں کا ہو، حکمران بھی مسلمان ہو، شریعت نافذ نہ کرے، دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ تم اکیلے جہاد کر کے کیا کرو گے؟ اگر کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا تھا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، بہرحال اللہ مغفرت فرمائے۔ مکے میں ایک نیکی کا 1,00,000 نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن گناہ ایک لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک گناہ جو ہے یہ بھی بڑا خطرناک ہے کہ اللہ کے گھر کا ہے۔ میں نے عمرہ کیا، بال اوپر سے ذرا اگر تو بال چوتھا حصہ کٹ گئے ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے۔ حجر اسود کے بوسے دینے کے لیے لڑائی نہ کریں، دھکے نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو اشارہ کرنے وہی بوسے کا ثواب ہے۔ زخم سے احرام کی حالت میں خون آ گیا، کوئی دم نہیں۔ میں نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو غصے میں 3 طلاق دی ہے، وہ 3 پکی ہو گئی۔ اگر بعض لوگ جو ہاف بازو والی قمیصیں پہنتے ہیں، نماز مکروہ ہو جاتی ہے، پوری بازو والی قمیص پہنا کریں۔ پتہ نہیں آدمی داڑھی کو ٹرن کر سکتا، پتہ نہیں کیا معنی، مجھے پتہ نہیں کیا کس کو ٹرن کر سکتا ہے۔ بہرحال ایک اور لڑکی کو اس کی گردن میں تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ سنت مؤکدہ چھوڑنے سے بالکل گناہ ہوتا ہے، اس کا درجہ تو فرض اور واجب کے بعد ہے، اور جب آدمی سنت چھوڑنے کا عادی بن جائے نا پھر وہ فرض بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال عمرہ کرتے ہیں مسجد عائشہ سے ہو جاتا ہے، نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ اگر نعرہ رسالت میں صرف محمد الرسول اللہ کہا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ضرورت کیوں ہے؟ اگر صحابہ نے کبھی نعرہ رسالت نہیں لگایا، تو جب حضور کے زمانے میں بھی یہ نعرہ نہیں لگایا گیا تو اب تم کیوں نعرہ ایجاد کرتے ہو؟ تین 100 مرتبہ ہم سورۃ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک جنت میں گھر دیں گے۔ اگر ہم سورۃ یاسین پڑھیں گے حرم میں تو باقی ایک 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ علی رضا سعودیہ میں رہتے ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ بہرحال جو لوگ نماز میں امام کے آگے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ مولانا طیب صاحب پنجپیری جو ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں، مواحد لوگ ہیں اور قرآن کی بڑی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ دورہ تفسیر میں ان کے ہاں 30 40 ہزار آدمی ہوتا ہے۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ فوراً کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو اور عمرے کے درمیان وقفہ دو تاکہ کچھ بال نکل آئے۔ عقیقے کا سنت 7ویں دن ہے، 7ویں دن نہ ہو تو پھر 14ویں دن، ورنہ پھر جب چاہو کر لو۔ ظہر عصر میں آہستہ نماز پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ یہ فرماتے بندوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم زور سے پڑھو تو میں سنتا ہوں اور آہستہ پڑھو تو میں سنتا ہوں۔ اللہ تمام علماء کی پاکستان میں حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام دینی مدارس کی حفاظت فرمائے، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے عمرہ کر لیا ہے لیکن نیت نہیں کی تو طواف کرنے کیوں گئے تھے؟ اللہ کے بندے کیوں وہم میں پڑھتے ہو؟ نیت تھی تو عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، نیت نہیں تھی۔
سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھ سکتے ہیں۔ حدود حرم سے باہر جانے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ احرام باندھیں، میقات کے باہر جانے کے بعد، جیسے طائف جائیں تو پھر احرام ضروری ہے، رابغ جائیں تو احرام ضروری ہے، مدینہ پاک جائیں تو ضروری ہے، یہ تو نہیں کہ جدہ جائیں وہاں ضروری نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں جب اذان ہوئی تو گویا کہ آپ کے حکم سے تھی۔ کہتے ہیں جی کہ اذان سن کے کہتے ہیں شیطان بھاگتا ہے، کتنا دور جاتا ہے تمہیں بتاتا نہیں ہو، تو تم اس کے ساتھ دوڑ لگا کے پوچھا کرو نبی کہاں جا رہے ہو، میں تو یہاں کھڑا ہوں، مجھے کیا پتا کتنا دور جاتا ہے، جہاں تک آواز آتی ہے حدیث میں ہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جن کی اولادیں ان کو صالح بنائے، ان کے نصیب اچھے کرے۔ بہرحال کشمیر کے لیے میرے خیال میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا جو دعا نہ کرتا ہو، ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ آج کل وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، آج تقریباً 68 روز ہو گئے ہیں کرفیو کو، ہر چیز بند ہے، کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی۔ اب تو ان بیچاروں کو کھانے پینے کا بھی خطرہ ہو گیا ہے، اور عورتوں اور بیٹیوں کی عصمتوں اور عزتوں کے لٹنے کا بھی خطرہ ہے۔ اللہ ان کی حالت میں رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر پھر کوئی جذبہ پیدا فرما دے، یا اللہ اپنی شان سے کوئی عمر پیدا کرے جو ان کو آزاد کرائے۔ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہمیں بدر کا موقع ملے، وہ جو دنیا میں تھا وہ نہیں ملتا۔ آج کل بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، حضور نے فرمایا جب گناہ بڑھ جائیں گے تو اللہ بیماریاں مسلط کر دیں۔ میاں بیوی نے عمرہ کیا، میاں نے عمرے کے بعد ٹینڈ کروا لی، لیکن بیوی نے بال نہیں کاٹے، احرام اتار دیا۔ اگر بال نہیں کاٹے دم پڑ جائے گی، فوراً بال کاٹے، ورنہ تو خامن پر بھی حرام ہے، وہ تو احرام میں ہے نا۔ اگر سعودیہ سے کوئی پرندہ لے جانا چاہتے، کوئی قانون والوں سے پوچھو، مجھے کیا پتا، لیکن حدود حرم سے کوئی پرندہ نہ پکڑنا۔ کہتے ہیں جی ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو کافروں نے نعرہ لگایا تھا اللہ اکبر کا، مسلمان نے یا رسول اللہ کا۔ یہ مولوی صاحب نے میرے خیال میں اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ 10 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کافر اگر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے پھر لڑائی کی کیا مطلب تھا؟ جب اللہ کی بڑائی کا اقرار کر لیا پھر لڑائی کیا مانا؟ میں نے یہی آپ سے کہا نا، ایسے مسئلے گھڑے جاتے۔